الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، ہمارے بہت سے احباب کی طرف سے مسلسل یہ درخواست ہو رہی ہے کہ سورہ یوسف کی تفسیر قسط وار یوٹیوب پہ اپلوڈ کرا دی جائے۔ کافی دن سے میرے دل کے اندر بھی یہ داعیہ تھا کہ میں یہ کام کروں۔ اب الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ کام شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل فرمائے اور مقبولیت عطا فرمائے۔ تقریباً 30-35 قسطوں کے اندر انشاءاللہ سورہ یوسف کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ سامعین سے درخواست ہے کہ دلچسپی کے ساتھ سنیں اور استفادہ کریں، اور اس کام کے سلسلے میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، اور علماء نے وضاحت کی ہے کہ کسی صورت کے مکی یا مدنی ہونے کا معیار اور بنیاد یہ ہے کہ جو صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی صورت ہے، چاہے مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہو، چاہے طائف کے اندر نازل ہوئی ہو، چاہے کسی اور جگہ پر نازل ہوئی ہو، وہ مکی صورت ہے۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، چاہے وہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہو، چاہے خیبر کے اندر نازل ہوئی ہو، چاہے مکہ کے اندر نازل ہوئی ہو، چاہے کہیں اور نازل ہوئی ہو، اس صورت کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ تو سورہ یوسف جو ہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اس صورت کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے، مفہوم کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء سلف کی رائے یہ ہے کہ اس کا معنی، مفہوم اور مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کا معنی اور مطلب اور مفہوم نہیں جانتا۔ البتہ اتنی بات یقینی ہے کہ حروف مقطعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عقیدہ بیان نہیں کیا ہے، کوئی ایسا عقیدہ بیان نہیں کیا کہ اگر اس عقیدے کے اوپر ہمارا ایمان نہ ہو تو ایمان ناقص رہے اور نجات نہ ملے اور جنت حاصل نہ ہو۔ ایسا کوئی عقیدہ اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات کے اندر بیان نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات کے اندر کوئی عمل کے لیے مسئلہ بھی بیان نہیں کیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بیان نہیں کیا گیا کہ اگر اس پر عمل نہیں کیا گیا تو واجب کو چھوڑنا لازم آئے گا، فرض کو چھوڑنا لازم آئے گا، انسان گنہگار ہوگا اور آخرت میں وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ ایسا بھی کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا گیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حروف مقطعات میں نہ کوئی عقیدہ بیان کیا گیا ہے، نہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، تو پھر حروف مقطعات کو نازل کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا اور جس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے تھے، اس زمانے کے اندر جو عربی زبان کا معیار تھا، عربی زبان کا اسلوب تھا، عربی زبان کا انداز تھا، وہ یہی تھا کہ جب وہ کسی کلام کو شروع کرتے تھے تو شروع میں اس طریقے کے حروف کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر بھی اس طریقے کے حروف کا استعمال کیا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ حروف مقطعات کے ذریعے سے اہل علم کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور وہ امتحان اس طریقے سے ہے کہ پورے قرآن میں تو وہ غور و فکر کریں لیکن حروف مقطعات میں کوئی غور و فکر نہ کریں، اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ کے قلم کو حروف مقطعات کے اوپر روک لیں۔ اب اگر کوئی حروف مقطعات کی تحقیق کرتا ہے تو وہ امتحان میں ناکام ہوتا ہے، اور جو حروف مقطعات کی تحقیق نہیں کرتا، اللہ کے پر سپرد کر دیتا ہے حروف مقطعات کو، تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات کا مقصد ہے۔ آگے فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین،
کہ قرآن کریم جو ہے وہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. تو قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب بتایا کہ قرآن ایک کتاب ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو کتاب اس وقت بتا رہے ہیں جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس وقت بھی قرآن کریم کے الفاظ محفوظ تھے، اس کے معانی محفوظ تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ایک کتاب قرار دیا. اگر اس کے الفاظ محفوظ نہ ہوتے، معانی محفوظ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتاب نہ کہتے. اللہ نے کتاب کہا. معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کے الفاظ، اس کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محفوظ ہو گئے تھے. لہذا یہ بات کہنا کہ قرآن کریم کے الفاظ کی جو حفاظت کی گئی ہے یا اس کو جو کتابی شکل دی گئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام نے اپنی یادداشت کی بنیاد پر دی ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے، سراسر غلطی ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر پورے قرآن کریم کو محفوظ کرا کر گئے تھے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ قرآن ہے اور واضح، یہ کتاب ہے اور واضح کتاب ہے. دنیا کے اندر بہت سی کتابیں ہیں، فلسفے کی کتابیں ہیں، منطق کی کتابیں ہیں، عقیدے کی کتابیں ہیں، علم کلام کی کتابیں ہیں، سائنس کی کتابیں ہیں، میتھمیٹکس کی کتابیں ہیں. سینکڑوں فنون کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. آپ ان کتاب کو پڑھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان کتابوں کو صرف پڑھا لکھا آدمی سمجھ سکتا ہے. غیر تعلیم یافتہ آدمی، بالکل ناخواندہ انسان کو اگر اس طریقے کی کتابیں پڑھائی گئی تو وہ اس کو بالکل نہیں سمجھ سکتا. پڑھا لکھا آدمی محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ ان کتابوں کو اور ان کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے، قرآن کا یہ امتیاز ہے کہ چاہے کوئی پڑھا لکھا انسان ہو، چاہے غیر پڑھا لکھا انسان ہو، قرآن کریم سے استفادہ کر سکتا ہے، قرآن کریم کے مضامین اور معانی کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ یہ واضح کتاب ہے. بالکل اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ بالکل واضح ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں، ان مضامین کے اوپر جو دلائل قائم کیے ہیں وہ دلائل بھی ایسے ہیں کہ ہر غیر تعلیم یافتہ انسان ان دلائل کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعویٰ کیا کہ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. اس پر دلیل قائم کی اور ایسی دلیل قائم کی کہ جاہل سے جاہل آدمی اس دلیل کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو سونے کے بعد دوبارہ اٹھ جاتا ہے. تو جب انسان سو کر دوبارہ اٹھ سکتا ہے تو کیا مر کر دوبارہ نہیں اٹھ سکتا؟ مر کر بھی دوبارہ اٹھ سکتا ہے، کیونکہ نیند یہ بھی ایک قسم کی موت ہے. تو جب نیند سے دوبارہ انسان بیدار ہو سکتا ہے تو موت سے بھی انسان دوبارہ بیدار ہو سکتا ہے. اسی تو ظاہر ہے ایسی دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ ہر انسان اس دلیل کو سمجھ سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل یہ بھی پیش کی کہ آپ زمین کو دیکھیں، زمین بنجر ہو جاتی ہے، بالکل قابل کاشت نہیں رہتی ہے. اس کے بعد جب اس پر بارش ہوتی ہے، پانی گرتا ہے اور کسان اس پر محنت کرتا ہے تو دوبارہ وہ لہلہانے لگتی ہے، قابل کاشت ہو جاتی ہے. تو جب زمین مرنے کے بعد بالکل ناقابل کاشت ہونے کے بعد دوبارہ قابل کاشت ہو سکتی ہے تو کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے اس موقع کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیل قائم کی کہ ہر انسان اس دلیل کو سمجھ سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات کہی کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، کوئی دوسرا اس کا خالق اور مالک نہیں ہے. دو آدمی، دو ذات جو ہے وہ اس دنیا کے خالق اور مالک نہیں ہے. اور دلیل یہ قائم کی کہ اگر دنیا کا کوئی دوسرا بھی خالق اور مالک ہوتا تو دنیا کا نظام ختم ہو جاتا. وجہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے 2 PM نہیں ہو سکتے، کسی ایک صوبے کے 2 CM نہیں ہو سکتے، کسی ایک ضلع کے 2 DM نہیں ہو سکتے، کسی ایک ادارے کے 2 ذمہ دار نہیں ہو سکتے، کسی ایک اسکول کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، کسی ایک مدرسے کے 2 محتمم نہیں ہو سکتے. جب ان چھوٹے چھوٹے اداروں کے 2 ذمہ دار نہیں ہو سکتے تو اس پوری کائنات کے 2 خالق اور 2 مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ دلیل بھی ایسی دے رہے ہیں کہ ہر انسان اس دلیل کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ قرآن ایک واضح کتاب ہے. اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو دلائل بیان کیے گئے ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ ہر ناخواندہ اور ہر خواندہ انسان ان کو سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم لوگ سمجھو۔ تو قرآن کی لینگویج اللہ تعالیٰ نے متعین کی کہ قرآن کی لینگویج جو ہے وہ عربی ہے، عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان قرآن نازل ہو رہا ہے وہ عربی زبان کا تکلم کرتے تھے، عربی سمجھتے تھے، عربی بولتے تھے۔ اب ان میں جب عربی زبان میں قرآن نازل ہوگا وہ اچھی طرح سمجھیں گے اسے، اس کے علوم کو سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر ان علوم کو پھیلا دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، صحابہ اکرام نے قرآن کو سمجھا، قرآن کے مضامین، معانی، مطالب کو اچھی طریقے سے پی لیا اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر قرآن کی نشر و اشاعت کی۔ اس آیت کا یہ مطلب نکالنا کہ قرآن صرف عربوں کے لیے نازل ہوا تھا، یہ غلط ہے۔ اصل میں مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ قرآن عرب کے اندر نازل ہو، عرب میں پھیلے، اس کے بعد پھر عربوں کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر قرآن پھیلتا چلا جائے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک اچھا قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن میں وحی کرنے کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وحی کی اور ایک اچھا قصہ بیان کیا، اور وہ اچھا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ بہت عمدہ، بہت شاندار قصہ ہے۔ اس قصے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت جو اس قصے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت کے اندر اس قصے کو بیان کیا اور بالترتیب اس قصے کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے چلے گئے ہیں۔ پوری سورت کو اس قصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیا۔ آپ قرآن میں غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے لیکن مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے لیکن مختلف مقامات کے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے لیکن مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف سورہ یوسف کو امتیاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی ترتیب بیان کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص بتایا کہ یہ بہترین قصہ ہے۔ اس لیے بھی کیونکہ اس قصے کے اندر بہت ساری عبرتیں ملتی ہیں، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ ایک نصیحت اس قصے کے اندر یہ ملتی ہے کہ جو انسان کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام رہے گا۔ اور جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی لکھ دی ہے اس کی کامیابی کو کوئی انسان روک نہیں سکتا۔ جب آپ یہ پوری سورت کی تفسیر سنیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، یقین ہو جائے گا اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے اسے عزت مل کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہے وہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی سے پہلے آپ اس قصے سے بالکل غافل تھے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جو علماء یہود تھے انہوں نے کفار مکہ کو سبق پڑھایا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو ملک شام میں تھی، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کی اولاد میں تھے، وہ کس طریقے سے مصر کے اندر پہنچے اور مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے تو صحیح بات بتا دیں گے، اور نبی نہیں ہوں گے تو نہیں بتا پائیں گے۔ کفار نے یہ آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں پتہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر آئے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات توریت اور انجیل کے اندر پتہ چل گئی ہوگی کہ کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر آئے ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ فکر غلط ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات وحی کے ذریعے سے نہ پتہ چلتی، توریت اور انجیل کے ذریعے سے پتہ چلتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان توریت اور انجیل کے موافق ہوتا، اس کے مخالف نہ ہوتا۔ حالانکہ قرآن کا بیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان توریت اور انجیل کی مخالفت کرتا ہے بعض مواقع کے اوپر۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے بیان کیا ہے، اور وحی جس کے اوپر آتی ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی چند آیتوں کی تفسیر پیش کرنی تھی۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر اور اگلے حصے کے اندر
دوسری آیتوں کی تفسیر بیان کر دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔